اگر کوئی یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کی چادر میلی تھی تو اس سے نہیں پوچھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے تھا. تو اسی لیے تو فیصل بورڈا پہ چڑھے ہوئے سارے کہ اس سے پوچھ لے کوئی تو کہنا کیا چاہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. ناظرین دیکھا آپ نے انجینئر مرزا محمد علی المعروف مرزا چڈو صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو اہل سنت ہے یہ کسی کی بات کو سننے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ بھی تیری اس سے مراد کیا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بس اس کو ڈیفائن ہم کریں گے. سب سے پہلے تو میں علمی حکڑا مرزا چڈو کو یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ چڈو صاحب آپ پوچھتے ہیں آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ میں معاذ اللہ کفر کا فتویٰ لگایا، ایک بے بنیاد من گھڑت امینڈمنٹ جو کتاب اور وہ بھی ملفوظات اور وہ بھی 9 صدیوں میں سند بھی اس کی ثابت نہیں ہے، اور آپ کو اہل سنت نے بلکہ جوابات بھی دیے، لیکن آپ نے ایک بار بھی اہل سنت کے سامنے بیٹھ کر یہ پوچھنے کی اجازت کی کہ جناب اس عبارت کا کیا مطلب ہے، کہ کیا عبارت واقعی خواجہ صاحب سے ثابت ہے یا نہیں ہے. تو آپ نے بھی تو ٹھا کی بجائے ٹھا کر کے آپ نے بھونکنا شروع کر دیا نا خواجہ صاحب پہ، اور قادیانیوں کی حمایت میں لوگوں کو یہ درس دیا کہ ختم نبوت کا دفاع کرنے والے جو اہل سنت ہیں معاذ اللہ یہ تو خود چشتی رسول اللہ کہلانے والے ہیں. تو آپ نے تو ہم سے نہیں پوچھا آ کے، اور دوسروں کو آپ بھاشن دے رہے ہیں کہ جی یہ تو پوچھتے نہیں ہیں. وہ بندے میں اگر شرم حیا نہ ہونا تو پھر اس کو گٹر میں منہ دے دینا چاہیے، اس کو بیٹھ کے پھر بک بک نہیں کرنی چاہیے. دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت. پھر جناب حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی جو کشف المحجوب ہے اس میں آپ نے کبھی علماء اہل سنت سے یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ جو لفظ سکر ہے اس سکر سے مراد معاذ اللہ شراب کا نشہ ہے یا اس سے مراد تصوف کی وہ اصطلاح ہے کہ جس کے اندر اللہ کا ولی اپنے حال میں مگن ہوتا ہے. نہیں آپ نے وہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس پہ پھر آپ نے ٹھا کر کے فتویٰ لگا دیا کہ معاذ اللہ اس کتاب کو چرائے میں رکھ کے آگ لگا دو. اسی طریقے سے حضرت مجدد علی ثانی علیہ رحمہ کو جب مرزا چڈو صاحب آپ نے فسادی کہا تو آپ نے آ کے علماء اہل سنت سے پوچھا کہ میں نے حضرت مجدد پاک علیہ رحمہ پر یہ جو اتنا بڑا منہ گٹر کی طرح کھول کے الزام لگایا ہے تو اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے. نہیں ادھر بھی آپ نے ٹھا کی. تو چڈو صاحب ٹھا تو آپ کرتے ہیں اور الزام آپ لگاتے ہیں اہل سنت پہ لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے کہ جی یہ تو پوچھتے نہیں ہیں. اور پھر صحابہ کرام پہ خصوصاً حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جس پہ پوری اہل سنت کا اجماع ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، ہر صحابی عادل ہے. اور حضور کی صریح حدیث موجود ہے کہ اذا ذکر صحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اپنے منہ بند کر لو. اور حضور کی حدیث ہے اذا رأیتم الذین یسبون صحابی، جب تم دیکھو میرے صحابہ کے خلاف کوئی بک بک کر رہا ہے تو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو فرمایا تم کہو یا اللہ کی لعنت ہو تمہاری شرارتوں پہ. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مرزا چڈو تیری شرارتوں میں اللہ کی لعنت ہو. تو نے کیا صحابہ کرام کے خلاف جب بک بک کی تھی تو تو نے اہل سنت کے علماء سے آگے پوچھا تھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں تو پوری 1400 سال کے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اولیاء مجتہدین مفسرین محدثین کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تو اپنی زبانیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ جو معاذ اللہ تاریخی روایات جو رافضی من گھڑت پیش کر کے اور جناب امیر معاویہ کو معاذ اللہ تان کرتے ہیں کہ جی انہوں نے ممبر پہ بیٹھ معاذ اللہ لعنتیں کروائی، تو اس بارے میں تم نے کوئی وضاحت پوچھنے کی کوشش کی نہیں، ٹھا کر کے تم نے وہ اپنا شروع کر دیا. اس طرح تو پھر بات نہیں بنتی. سب سے پہلے تو پھر آپ کا حق بنتا تھا پھر آپ آ کے پوچھتے کہ جناب اس کا کیا مطلب ہے، ان روایات کا کیا مطلب ہے. جب تمہاری اپنی باری آتی ہے تو پھر تم اس چیز میں بھی تعویل کرتے ہو جہاں تعویل کرنے کا حق نہیں ہے. اور جب ہمارے صحابہ کرام کی باری آتی ہے تو نصوص قطعیہ کے مقابلے میں پھر خبر احاد تو بعد کی بات ہے. وہ جو تاریخ کے واقعات ہیں جن کے اندر رافضی جو موجود ہیں ان کی سند کے اندر اپنی باری ہو تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو معاذ اللہ جعلی روایتیں ہیں، یعنی شان رسالت میں روایت ہو تو وہ جعلی روایتیں ہیں. حضرت عمر فاروق نے یا ساریہ الجبل والی جو روایت ہے کہتا نہیں یہ تو جعلی روایت ہے، یہ تو معاذ اللہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس سے جو ہے وہ شان جناب عمر فاروق ظاہر ہوتی تھی. اسی طریقے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مالک الدار والی روایت ہے کہتا نہیں یہ تو جعلی روایت ہے، اس کے اندر تو فلاں وجہ ہے. تو جب رافضیوں نے جو روایت پیش کرتے ہیں جو ہماری سیر اور تاریخی کتابوں میں روایات ہیں جن کے ذریعے صحابہ کرام کو تان کیا گیا، اس کے بارے میں بھی کبھی تم نے یہ زحمت گوارا کی کہ وہاں پہ بھی میں دیکھ لوں کہ یار جن کی شان قرآن اور حدیث میں بیان ہے، جن کو اللہ پاک نے جنتی قرار دی ہے، تو ان کے خلاف تو احاد احادیث صریح بھی ہوں تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. چھے جائے گا کہ سیر اور تاریخی کتابیں اٹھا کے لے آئیں، لیکن وہاں پہ بھی تم نے نہیں کیا. ٹھا کر کے وہ اپنی تم نے وہی بونگی ماری جو تمہارے طریقہ کار ہے. اور مرزا غلام قادری فراڈی کی طرح کھڈڑی سے تم نکلنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہو. علماء اہل سنت اس کی بارہا وضاحت کر چکے ہیں، لیکن تمہاری منہ سے گٹر کی طرح پھر وہی باتیں جاری رہتی
सकती हैं, तो इस पे तुम क्या कहोगे? तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों में तफरका और उलमाए अहले सुन्नत पर अदम एतमाद के लिए यहाँ पर बैठे हो, और ये एजेंडा कादियानियों के अलावा और किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि यहूद और नसारा तो खुद ही बीच में आ गए ना जी। कादियानियों को भी तो उन्होंने तैयार किया था ना, वो 1857 के बाद भी जो गैर मुकल्लिदीन वहाबी और ये जो दूसरे हमारे तबके हमारे सर पे ठौंसे गए, उन्हीं के वो तुम्हारे जैसे तो हैमफरे जो है उनको तो वो चाहिए। लिहाजा जब बात करनी हो ना पहले अपने गिरफ्तार में मिर्ज़ाए मुनाफिक का इस्लाम से क्या रिश्ता, मिर्ज़ाए मुनाफिक का इस्लाम से क्या रिश्ता, मिर्ज़ाए मुनाफिक का इस्लाम से क्या रिश्ता, मिर्ज़ा के हर एक हामी को धूल चटाएंगे।